کہ معاشرہ جو ہے نا وہ صرف لیکچروں سے نہیں بدل سکتا. بدلاؤ یا تبدیلی یا چینج کا ایک انگریڈینٹ لیکچر یا ٹاکس ہے. ایک انگریڈینٹ. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ پتی کو چائے کہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جناب آپ کہیں کہ یہ جو نمک ہوتا ہے یہ روٹی کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے، لیکن آٹا بھی تو چاہیے، پانی بھی تو چاہیے. آپ یہ کہیں گے جو گھر ہے نا صرف اینٹوں سے بنتا ہے لیکن سریا بھی ڈلتا ہے اور سیمنٹ بھی ہوتا ہے اور ریت بھی ہوتی ہے. اور آپ کہیں کہ نہیں جی صرف جو مستری ہوتا ہے نا بڑا اہم ہوتا ہے. کہانی یہ ہے کہ آرکیٹیکچر بھی بڑا ضروری ہے اور مزدور بھی بڑا ضروری ہے. سو کنکلوژن آف سٹوری یہ ہے کہ یہ پوری گیم جسے ہم نے کہا چینج، اس میں ایک حصہ یہ ہے کہ کوئی بات کرے تاکہ سوچے تو صحیح کوئی. یہ جو کسی شاعر نے کہہ دیا کہ زندہ ہونے کی، مفہوم شعر کا یاد کروا رہا ہوں، کہ زندہ ہونے کی کم از کم دو علامتیں ہیں، اس میں سے ایک سوچنا ہے اور ایک خواب دیکھنا ہے. شعر کیا ہے؟ میرا خیال ہے یہ شعر ہے، ٹھیک کر دیجئے گا سر، کہ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو خواب دیکھتا بھی نہیں اور سوچتا بھی نہیں. میرا خیال ہے قوموں کے ساتھ بھی ایسی ہوتا ہے. قومیں جب ڈیڈ ہونے لگتی ہیں یا ڈکلائن آتا ہے تو دو کام ختم ہو جاتے ہیں. ایک سوچنا ختم ہو جاتا ہے، دوسرا خواب ختم ہو جاتے ہیں. مجھے چند دن پہلے فلائٹ میں ایک صاحب ملے، وہ سعودیہ کیسے کہ جو گولز ہیں 2030 کے گولز اس کو ہیڈ کر رہے تھے، ہیں پاکستانی تھے وہ. ان سے میں نے پوچھا کہ یہ 2030 کے جو ان کے گولز ہیں سعودیہ کے، یہ ان کو کہاں سے ملے؟ تو وہ آگے سے مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے کہ یہ ہمارے گولز تھے، انہوں نے چھاپا لگایا اور فالو کرنا شروع کر دیا. میں کہا ساڑھے نال کی ہویا؟ وہ کہتے ہیں ساڑھے نال وہی ہوا جو ہوتا ہے. آپ میں سے جتنے وائس چانسلرز بیٹھے ہیں، مجھے کیونکہ سر کا پتہ ہے، سر بھی وائس چانسلر ہیں، میڈم بھی وائس چانسلر ہیں. اس ملک میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے نا وہ ایک ہے، برداشت سے بھی بڑا چیلنج. یعنی برداشت کا بھی ایک شعبہ میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ چیلنج یہ ہے کہ اس کے بارے میں ایک فلم تھی 3 ایڈیٹس، اس میں ایک جملہ تھا، ارب روپے کا جملہ تھا. اس نے کہا دوست جب فیل ہوتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن دوست جب وائس چانسلر لگ جاتا ہے تو بہت ہی دکھ ہوتا ہے. آپ یقین کریں آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کسی شخص میں ایک وقت میں 2 چیزیں نہیں ہو سکتی. ایک ایمان ہے تو حسد نہیں ہو سکتا، حسد ہے تو ایمان نہیں ہو سکتا. آپ اس پورے ملک میں جتنی خیر کی باتیں کی جا رہی ہیں، جتنے لیکچر صرف دیے جا رہے ہیں، جتنے ممبر سے خطاب ہو رہے ہیں، جتنی اچھی اچھی باتیں ہم فارورڈ کر رہے ہیں، اس کے باوجود ایمانداری میں ہمارا نمبر 126واں کیوں ہے؟ کیونکہ ہم سب کے سب بھلے لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ لیکچروں سے کام چلنا. ٹل دیٹ جب تک سسٹم نہیں بنتا، اور اس سسٹم کا مطلب ہوتا ہے میرٹ، اس سسٹم کا مطلب ہوتا ہے رائٹ پرسن ایٹ رائٹ پلیس. ہمارے کرائٹیریاز ہی غلط ہیں. ہم لیڈرشپ سکل چیک کیے بغیر کسی کو بھی ذمہ داری دے دیتے ہیں تم لیڈر ہو. وی سی کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا جی. اب ایک بات میری یاد رکھیے گا، جب بھی کسی شخص میں کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے، مثلا فرض کیجئے کہ ایک باس ہے اور اس کا سبارڈینیٹ اس کے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ایک باس کے ساتھ چل سکے، سکل نہیں ہے، ٹیلنٹ نہیں ہے، پھر دنیا کی سب سے طاقتور سکل جو ہے نا وہ اسے سیکھنی پڑے گی، اسے خوشامد کہتے ہیں. 2 پرابلمز کسی بھی ملک کے لیڈر میں پیدا کر دیں، کسی بھی ادارے کے ہیڈ میں پیدا کر دیں، کسی بھی خاندان کے سربراہ میں پیدا کر دیں، یا آپ اپنے اندر یہ غلطی سے پیدا ہو جائیں. 2 چیزیں، ایک ایگو، اور ایگو کے ساتھ دوسرا خوشامد سننے کی عادت. سر اگر لیڈر ہے تو ملک کو زوال آ جائے گا، ادارہ ہے تو ادارے کو زوال آ جائے گا، خاندان ہے تو خاندان رول جائے گا، معاشرہ ہے تو معاشرہ رول جائے گا. سو یہ عدم برداشت کا جو رجحان ہے، اس کا ایک سورس تھا اس پہ بات کرنا کہ یار میری سنی جائے، میری سن تو لیں، یا مجھے ججمنٹل ہو کے نہ سنا جائے. میرے پاس یقین کیجئے میرا کاؤنسلنگ میرا پروفیشن ہے، ٹریننگ میرا پروفیشن ہے کسی حد تک. میرے پاس بچے آ کے روتے ہیں. میں ایسے بچوں کی کہانیاں سناؤں جنہوں نے کر دی، نام نہیں لے رہا، جو سیکتے رہ گئے میرا باپ مجھے گلے لگا لے. میرا باپ مجھے سنے تو صحیح، نہیں سنا، کیونکہ باپ نے سمجھا نصیحتوں کا نام، خیر کی باتوں کا نام، ایک بوسہ دینا، ایک کندھے پہ تھپکی دینا محبت سے، ایک کسی کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانا، ماننا کہ تم بڑے ہو، یہ دنیا کی سب سے بڑی تھراپی ہے. آپ کبھی کسی کے خدا کی قسم اتھرو پونچھ کے دیکھیے، اس کو کسی لیگزوٹنل کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو بھی اور اس کو بھی. کسی کا دکھ دور کر کے دیکھیے.
ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جس کو محبت چاہیے اس کو ہم نصیحت کرنے لگ پڑتے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ڈوبنے والے سے ہم پوچھتے ہیں کہ بچاؤں گا بعد میں, پہلے بتاؤ کلمہ کون سا پڑھتے ہو. ہم بھوکے سے پہلے پوچھتے ہیں کھانا نہیں کھلانا میں نے, فرقہ کون سا تمہارا. ہم دوبارہ ایک ایسی شدت میں کھڑے ہو گئے ہیں, آ کے ایک ایسے دوراہے چوراہے میں کھڑے ہیں جہاں پر کوئی کہتا ہے اگر ہمارے ساتھ ہو تو ٹھیک ہو, اگر ہمارے ساتھ نہیں ہو تو فارغ ہو. ایک آخری نقطہ بیان کر کے جاؤں گا. اس کے لیے لیکچر کتابیں نہیں چاہیے, اس کے لیے رول ماڈلز چاہیے. اگر ہمارے پاس رول ماڈلز نہیں ہیں, اور درگزر اور معافی کی سب سے بڑی مثال اگر تاریخ میں ملتی ہے, اگر سیرت کے مضمون کو چھیڑ ہی دیا جائے تو فتح مکہ ملتی ہے. فتح مکہ دلوں کا فتح تھا, دل فتح ہو گئے تھے. اور دل فتح کرنے کے لیے تلوار توپ کی ضرورت نہیں ہوتی, فقط آپ کو ایک جملہ کہنا پڑتا ہے کہ جس کو آج امان چاہیے, جس کو آج پناہ چاہیے, وہ ابو سفیان کے گھر جا کے ٹھہر جائے. حالانکہ سب سے بڑا کسی زمانے کا چیلنج حضرت ابو سفیان تھے, کسی زمانے کا, لیکن اس دن یہ اناؤنسمنٹ کہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس کے گھر میں پناہ لینے والے کو پناہ آج, یہ انتہا ہے, محبت کی انتہا ہے. یہ پرسنل پریکٹس ہے, آپ میں سے کئیوں نے کی ہوگی. مجھے ایک صاحب نے بتایا جی آج سے 4 سال پہلے یہ فلانے صاحب ہیں آپ کے خلاف پوسٹ لگائی ہے انہوں نے. اوکے, اللہ خیر کرے, خیر کر سے. پھر ہفتے بعد ہی پوسٹ لگائی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ یقین کیجئے میری زندگی میں ایسا کم از کم درجن بار واقعہ ہوا ہو کہ میرے پاس محبت کے علاوہ کچھ نہیں اور اس کے پاس نفرت کے علاوہ کچھ نہیں. آخر کار وہ تھک گیا, محبت غالب آ گئی ہے. یقین کیجئے وہ شخص جو سامنے آ کے نظریں نہیں ملا رہا, آپ اس کو سینے سے لگا کے دیکھیے, آپ اس کو پیار کر کے دیکھیے, اس کو ملا نہیں ہے نا جی, اس کو پیار ملا نہیں ہے. پیار تو بڑی چیز ہوتی ہے. میں نے تجربہ کیا اپنے سارے جو سپارڈینیٹس سے, ان کے گھروں میں آموں کی پیٹی بھیجی, ایک ایک پیٹی ڈیوو والا نے میرے گھر پہ بھیجی, میں نے سب کو دی. اگلے دن ایک بچہ جو ٹی بوائے ہے اس نے کہا سر میرے والد نے کہا کہ میں نے پوری زندگی میں گھر میں پوری آموں کی پیٹی نہیں دیکھی. محبت کسی کو ملی نہیں. اگر نہیں ملی آپ کر دیجئے اس سے محبت, آپ درگزر کر دیجئے. اور آپ سب سے میں ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ خدا را ان لوگوں کو انکریج کیجئے جن میں برداشت ہے. ظلم ستم یہ ہے کہ ہم نے عدم برداشت والوں کو ہیرو بنا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث رسول سرکار دو وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. کرائٹیریا دیکھیں کیا ہے, جس نے اللہ کے لیے دوستی کی, اللہ کے لیے دشمنی کی. یعنی ہمارا کرائٹیریا تو نفس ہے, مجھے پسند ہے, مجھے نہیں پسند, میں نہیں سنتا, میں سنتا ہوں, میں فالو کرتا ہوں, میں نہیں کرتا. یہ تو کوئی مسئلہ نہیں, ریموٹ کنٹرول پکڑیں, چینل بدل لیں. کیوں شام 7 سے رات 11 بجے تک کوئی دیکھے نہ دیکھے, شبیر کیوں دیکھتا ہے, چینج کرے نا. 150 چینل ہے, کس نے پسٹل پوائنٹ پہ کہا کہ دیکھ کے چھوڑنا ہے تم نے. جناب والا آخری سوال.